میں وہ آیت پڑھوں جو آپ کو نہ آتی ہو؟ آپ کہیں گے سرگودا سے آیا تھا، آیت پڑھ گیا، پتہ نہیں کی معنی سی۔ میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد۔ مزہ آوے نہ استدلال دا، بچے بھی بولیں، بوڑھے بھی بولیں، عورتیں بھی بولیں، نوجوان بھی بولیں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی بولیں۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ آگے خود بخود پڑھنے لگ جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ پڑھو تو صحیح، نہیں آندی تو نہیں آیت؟ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بھائی پہلا سپارہ تے ہندوؤں بھی آندا ہے، اور نال گزردے ہیں نا مسیتاں دے نالوں، تو بچے پڑھتے تھے، انہیں بھی یاد تھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ آیت جب میرے نبی پہ اتر رہی تھی، میں تھا، آپ تھے، علماء دیوبند تھے، علماء اہل حدیث تھے، علماء بریلی تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، بولو میرے ساتھ ذرا بولو، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، امام زفر، ابن جریر، ابن اسیر، ابن کثیر، عینی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، کوئی بھی نہیں تھا جب یہ آیت اتر رہی تھی۔ میرے محمد کے یار تھے۔ ہمیں بھی سمجھا، ہمیں ہمیں مطمئن کر، یہی لوگ ہیں، ہمیں مطمئن کر۔ اے اللہ ابو جہل نو آکھ رہا، اے اللہ عبداللہ ابن ابی نو آکھ رہا، اے اللہ مدینے دے منافقہ نو آکھ رہا، فیصلہ کر یہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ رہ گئی تیری یہ بات کہ نبی کی زندگی میں ٹھیک تھے، بعد میں پھسل گئے، رب نے اس دا بھی رگڑا کڈیا ہی۔ رب نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المتقون۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو کون تھے؟ بولو بولو زور سے بولو، اولئک هم المتقون۔ اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، سکول اور کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، تعلیم ہے نا تمہارے پاس، پھر تجسس پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، پرکھ، دماغ چلتا ہے، پھر سنتے ہو مذہبی اسکالروں کو نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، پھر وہ کتابیں کھولتا ہے، اس کے صفحے نکالتا ہے، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ تاریخ، یہ عالم، یہ مفتی، یہ مفسر، یہ محدث، معاویہ کے بارے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ پھر وہ تمہیں سناتا ہے معاویہ منبر پر جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالتے، سب کا میں نہ گالی کرتے، گالیاں نکالتے۔ عام مومن کو گالی نکالنا جرم ہے، فسق ہے، فسق۔ چہ جائے کہ حیدر کرار، پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتیں مل جائیں اور پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر امت محمدیہ بھی مل جائے،
حیدر کرار کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ پروردہ نبوت ہے، اس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، وہ بدر احد کا غازی ہے، وہ خندق کا ہیرو ہے، وہ خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد ہے. عام مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور گالی ممبر پر جمعے پہ تم کہتے سبحان اللہ جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اے جتوئی والے پاسے، یہ میری گل غور نہ سننی ہے، اے جتوئی دے علاقے چ جیڑا بندہ گالاں کڈھے اسے نو متقی آکھ دیو نا. شرم کرو. گالیاں نکالنے والے متقی ہوتی ہیں، گالیاں نکالنا متقیوں کا کام ہوتا ہے، اور گالی ممبر پر. قرآن میرے نبی کے یاروں کو سند دیتا ہے، اولئک ھم المتقون. میرے مخاطب شین نہیں ہے، نہیں نہ سمجھے جتو یار، میرے آج کی تقریر کا مخاطب شین نہیں ہے، سین ہے. کون ہے؟ سین. ایک اردو ادب کا جملہ بول دیتا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. میرے مخاطب وہ سین ہے جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. ہیں وہ سین. ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. سٹیج سنیوں کا، پبلک جو سامنے بیٹھی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور جو نعت خان آیا وہ بھی میں سنی ہوں، اور سنیوں کے کہتا ہے وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ یہ پڑھا رہا ہے قوم کو. اہل سنت کے سٹیج پہ رافضیت پھیلاتا ہے. وہ در والے ہیں کون؟ ابو بکر عمر عثمان. یہ گھر والے ہیں کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میں بالکل سمجھانے کے رنگ میں ہوں. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت علی کیوں گھر والے؟ کوئی وجہ بیان کر. سمم بکم عمیون. نعت خان پڑھ رہا ہے، یہ اس پر نوٹ پھینک رہے ہیں سبحان اللہ، پتہ گتا. قوال قوالی کر رہا تھا، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. مقصد یہ تھا پورا دریا بلبلے میں. پھر قوالاں دی عادت ہوتی کہ مصرے لگ جانتے چت چت کے نہ اس میں. دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر. وہ ایک لطیفہ ہے بھئی، ایک قوال کہہ رہا تھا گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. ایک بندہ کھلو گیا، اسا کیا ماں کسی نال نس گئی ہے ہی. گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. وہ کہہ رہا دریاب حباب اندر. ایک بندے کو حال چڑھ گیا، مست ہو گیا. ساتھ ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا یار مصرت اعلیٰ کوئی نہیں، دریاب حباب اندر، اس پر حال چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے واہ مصرا اعلیٰ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر. یہ لوگوں کے حال ہیں، دریا میں بہا بندر. اس آکھا چ دریا چ بندر بہ بھی جائے اس سے سر مارن دی کیڑی گل ہے، حال چڑھن دی کیڑی گل ہے. اس آکھا واہ دریا میں جب بندر بہ رہا ہوگا نا مزہ کتنا آ رہا. پتہ گتا کوئی نہیں. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ مجھے بتا. صرف ایک وجہ ہے،
وہ میرے نبی کے داماد ہیں. بولو تو صحیح یار. اور یہی وجہ ہے نا گھر والے ہونے کی کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں. اس سنی قوم پہ رحم کر. حضرت علی اکیلا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ اے حضرت شعیب دی قوم اور لین دے وٹے ہور تے دین دے وٹے ہور. حضرت عثمان گھر والا کیوں نہیں؟ 2 بیٹیاں اور میرے آقا نے دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا عثمان میری 100 دھیاں ہوندیاں نا, مردیاں چلیاں جاندیاں, میں تیرے نکاح دیندا. اس دی لذت تو آ ہی نہیں سکتی. جڑے دھیاں لے بیٹھے ہوئے تھے بیٹیوں والے, اور وہ خاص کر کے جن کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی, اور خاص کر کے وہ جنہوں نے داماد صحیح نہیں ملا, بیٹی کو مارتا بھی ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, تانے بھی دیتا ہے. بیٹی باپ کے گھر آتی ہے روتے ہوئے, بابا کس نال بند دیتا ہی, میری زندگی اجاڑ دیتی ہے. دعا رشتہ بھی اتھائی دین دیو نا. نہیں تے جے لین آ جانتا آدھے انہوں ہکو بہوں کرو جیڑی ٹھڈ پائی نے. دیتا ہے کوئی بندہ وہاں دوسرا رشتہ؟ یہ جملہ بندیالوی کہنے لگا ہے, یہاں سے سنو گے کئی دن تک سرور حاصل کرو گے. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھنڈ پا دیتی ہوگی. وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے. تکبیر محمد مصطفیٰ صحابہ میرے مخاطب وہ سین ہیں جن سے ہمارا نوجوان آج متاثر ہو رہا ہے. کتابیں دیکھ کر, حوالے دیکھ کر, تاریخ کی کتابیں دیکھ کر. وہ کہتا ہے اتنے حوالے, اتنے علماء نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا. بندیالوی کا ایک جملہ دل کی تختی پر لکھو, ایسے لکھو کوئی مٹا نہ سکے. یہاں جتنے بچے بیٹھے اپنے سینے پہ لکھ لو, تمہیں صحابہ سے کوئی بدگمان نہیں کر سکے. خدا دی قسم کوئی بدگمان نہیں کر سکے گا. لکھ لو میرا جملہ اپنے سینے پر. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. بس یہی جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو. ہم نے صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا, قرآن کے صفوں میں دیکھنا. ہر بندہ تاریخ پہ تلے گا. قائد اعظم صاحب تلیں گے تو تاریخ پر, بھٹو صاحب تلیں گے تو تاریخ پر, جنرل ضیاء الحق تلیں گے تو تاریخ پر, اکبر تلے گا, عالمگیر اور جہانگیر اور شاہ جہان تلیں گے تاریخ پر. صحابہ تاریخ پر نہیں تلیں گے, صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ زیور بنانا ہو, کوئی کنگن انگوٹھی بنانی ہے, صراف کے پاس گئے, سنارے کے پاس, اس نے آکھیا میں انگوٹھی تے کنگن بنانا چاہنا لیکن سونا تلوانا چاہنا ٹال تے. سونا تلوانا چاہنا ٹال تے. آگے سے صراف کہتا ہے پاگل, ٹالتے لکڑیاں تلدیاں نہیں, ٹالتے پتھر تلدے نہیں, سونے تولن واسطے ترازو الگ گے. بات تو میں ساری کر گیا ہوں.
بات تو میں ساری کر گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں۔ سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہے جناب، ساری شخصیات تاریخ پر تلے گی، صحابی تاریخ پہ نہیں تلے گا، قرآن کے ترازو پہ تلے گا۔